للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین ولا عدوان الا علی الظالمین واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلوات اللہ وسلامہ علیہ وعلی آلہ وعلی اصحابہ ومن اہتدی بہدیہ واستنى بسنتہ الی یوم الدین اما بعد۔ معزز ناظرین، مشاہدین و مشاہدات، آج ہماری گفتگو بیعت سے متعلق ہوگی۔ آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ ہمارے ملکوں میں پیروں اور فقیروں سے بیعت کا سلسلہ کافی زوروں پر ہے، اور جو سیدھے سادھے مسلمان ہیں ان کو یہ باور کرایا جاتا ہے کہ جب تک آپ کسی پیر اور مرشد سے، کسی فقیر سے، کسی ولی سے بیعت نہیں کر لیں گے اس وقت تک آپ کو نجات نہیں ملے گی۔ اور معاملہ تو یہاں تک پہنچ چکا ہے کہ جو انسان کسی پیر اور ولی کے ہاتھ پر بیعت کرتا ہے اس کی اجازت کے بغیر کوئی کام بھی نہیں کرتا، اسے اپنے اختیارات کا مکمل مالک بنا دیتا ہے۔ یہاں تک کہ عمرہ کرنے جانا ہوتا ہے تو بھی اسے اجازت لیتا ہے، اس طریقے سے حج کرنے جانا ہوتا ہے اس سے اجازت لیتا ہے، یعنی ہر کام کے لیے اس سے اجازت لیتا ہے۔ وہ اپنے ماں باپ کو فون نہیں کرتا، اپنے ماں باپ سے اجازت نہیں لیتا، لیکن اس ولی اور پیر سے، فقیر سے ضرور اجازت لیتا ہے۔ ایسے ہی جو کسی تنظیم کے، کسی جماعت کے ذمہ دار ہوتے ہیں، امیر ہوتے ہیں، ان سے بھی بیعت لینے کا سلسلہ ہمارے ملکوں کے اندر جو اہل بدعت ہیں ان کے ہاں کافی رائج ہے۔ اور معاملہ تو یہاں تک پہنچ چکا ہے کہ اگر بیعت کرنے والوں کی تعداد زیادہ ہوتی ہے تو ایسی صورت میں کسی دینی اجتماع میں، کسی دینی پروگرام میں ایک لمبی رسی پھینک کر کے یا لمبی چادر پھینک کر کے کیا کیا جاتا ہے، سارے لوگ اس چادر اور اس رسی کا کونا پکڑ لیتے ہیں اور اس کا ایک سرا جو ہوتا ہے وہ پیر اور امیر صاحب کے ہاتھ میں ہوتا ہے، اور پھر اس پر لوگ باقاعدہ بیعت کرتے ہیں۔ اس طرح کے سارے سلسلے ہمارے ملکوں کے اندر پائے جاتے ہیں۔ یقیناً یہ ساری چیزیں غلط ہیں، بدعت ہیں، کیونکہ بیعت کا تعلق صرف اور صرف حاکم وقت کے ساتھ خاص ہے۔ حاکم وقت پر بیعت کی جائے گی، حاکم وقت کے علاوہ کسی اور شخص سے، چاہے وہ کسی جماعت کے امیر ہوں، صدر ہوں، ذمہ دار ہوں، کتنے بھی نیک ہوں، کتنے ہی دیندار کیوں نہ ہوں، ان کے کسی بھی ہاتھ پر بیعت کرنا یہ کیا ہے، دین کے اندر ایک نئی چیز ہے اور یہ بدعت ہے۔ بیعت بے سے ہے، اور بے کے معنی ہوتے بیچنے اور وعدہ کرنے کے، اور بیعت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جائز امور میں ہر حال میں جو مسلمانوں کے سلطان اور حکمراں ہیں ان کی اطاعت اور فرما برداری پر بیعت کرنا، عہد و میثاق کرنا، یہ بیعت کہلاتا ہے۔ اور یہ بیعت سراسر صرف اور صرف حاکم وقت کے ساتھ خاص ہے، کسی اور کے ہاتھ پر بیعت کرنا یہ قطعاً جائز نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں ہمیں حکم دیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اللہ کی اطاعت کرو اور نبی کی اطاعت کرو، اور جو اہل امر ہیں، ولی امر ہیں، ان کی اطاعت کرو۔ ولی امر میں دو قسم کے لوگ شامل ہیں، داخل ہیں، ایک تو علماء اور دوسرے جو حکمراں ہیں، علماء اور حکمراں۔ لیکن بیعت حکمراں کے ساتھ خاص ہے، علماء کے ہاتھ پر بیعت کرنا یہ بھی قطعاً جائز نہیں ہے، یہ بھی دین اسلام کے اندر ایک نئی چیز ہے۔ اور کتنی ساری حدیثیں ہیں۔ عبادہ بن الصامت رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ بایعنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی السمع والطاعہ فی العسر والیسر والمنشۃ والمکرہ۔ یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے کہ ہم نے ہر حال میں، تنگی ہو یا آسانی، خوشی ہو یا ناخوشی، ہر حال میں سننے اور اطاعت کرنے کی شرط پر اللہ کے رسول سے ہم نے بیعت کی ہے۔ اس طریقے سے بہت ساری روایتیں ہیں جن میں جس سے بات ثابت ہوتی ہے کہ بیعت اللہ کے رسول کے ہاتھ پر لوگ کیا کرتے تھے، اللہ کے رسول کے علاوہ کسی اور کے اوپر بیعت کرنا کیا ہے، یہ قطعاً جائز نہیں ہے۔ اور یعنی آپ کے زمانے میں، اور یہ بیعت جو کی جاتی تھی اس لیے کی جاتی تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کریں گے ہر حال میں، تنگی میں بھی اور خوشحالی میں بھی۔ اور اس طریقے سے ہمارے نبی نے فرمایا، اپنے جو یعنی عمرہ ہوتے ہیں ان کے تعلق سے ایک لمبی روایت ہے صحیح مسلم کی، مختصر یعنی قدر لمبی روایت، کیا فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا، من اطاعنی فقد اطاع اللہ، جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی، اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے اللہ کی نافرمانی کی۔ ومن اطاع امیری فقد اطاعنی،
ومن عصا امیری فقط عصانی، اور جس نے میرے امیر کی اطاعت کی اس نے میری اطاعت کی، اور جس نے میرے امیر کی نافرمانی کی اس نے میری نافرمانی کی۔ تو جو امیر ہے، حاکم وقت ہے، جس کے ہاتھ میں ڈنڈا ہے، لاٹھی ہے، اس کے ہاتھ پر بیعت کی جاتی ہے، کیونکہ وہی آپ سے کام کروانے پر قادر ہے۔ کوئی اور زبردستی آپ سے کام نہیں لے سکتا، لیکن وہ ذمہ دار ہے آپ کے امور کا، لہذا اسی کے ہاتھ پر بیعت کی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ کسی اور کے اوپر بیعت کرنا یہ دین کے اندر ایک نئی چیز ہے اور اس طریقے سے بدعت ہے۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ ایک وقت میں کئی بیعتیں ہوتی ہیں، ایک وقت میں کئی بیعتیں ہوتی ہیں، اور صوفیوں کے تو بہت سارے سلسلے ہیں، نقشبندی، چشتی، سہروردی، قادری اور رضوی اور وارثی اور پتہ نہیں کیا کیا ہمارے ملکوں کے اندر، اور دیگر ملکوں میں جائیے جہاں پر بدعات وغیرہ ہیں تو آپ وہاں دیکھیں گے ان کے ہاں اور بھی بہت سارے سلسلے ہوتے ہیں، دسوقی اور کیا نام ہے، پتہ نہیں کیا کیا سلسلے ان کے ہاں، جن کے ہاتھوں پر باقاعدہ وہ بیعت لیتے ہیں۔ تو اسلام کے اندر جبکہ ایک ہی بیعت کرنے کا حکم دیا گیا ہے، اور اگر دو بیعتیں ہوتی ہیں تو ہمارے بھی یہاں تک فرمایا کہ اگر تمہارا معاملہ اکٹھا ہو اور اس کے علاوہ پھر کوئی ایسا شخص آئے جو تمہاری اجتماعیت کو ختم کرنے والا ہو، اسے، اور تمہاری جماعت کے اندر توڑ پھوڑ کرنے والا ہو، اس آدمی کو قتل کر دو۔ آپ نے اسے قتل کرنے کا حکم دیا، یعنی ایک وقت میں ایک ہی حاکم سے بیعت کی جائے گی۔ اور ایک حدیث میں فرمایا اذا بوئی الخلیفتین فاختروا الآخر منہما، جب دو خلیفتوں کی بیعت ہونے لگے تو بعد والے کو قتل کر دو، یعنی ایک ہی بیعت ہوگی اور ایک حاکم کے ہاتھ پر ہوگی۔ یا حاکم جس کو یہ ذمہ داری دے دے، جیسے ان کے وزراء ہوتے ہیں اور اس طریقے سے ہر علاقے میں ان کی طرف سے نائب ہوتے ہیں تو ان کے ہاتھ پر بیعت کی جائے گی۔ تو یہ بیعت کا سلسلہ حاکم وقت کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ حاکم وقت کے علاوہ کسی اور سے بیعت کرنا یہ دین کے اندر نئی چیز ہے، بدعت ہے۔ یہ آپ دیکھیں کہ ایک بیعت ہوتی ہے، اور یہاں کتنی بیعتیں ہوتی ہیں، کتنی بیعتیں ہوتی ہیں صوفیوں کی، یعنی ایک آدمی کئی چیزوں پر بیعت کرتا ہے، نمبر ایک۔ نمبر دو، ہمارے یہاں بہت سارے یعنی دینی تنظیمیں ہوتی ہیں، اور ہر تنظیم کا الگ الگ ذمہ دار ہوتا ہے، ہر تنظیم کا الگ الگ ذمہ دار ہوتا ہے۔ تو ہر تنظیم کے جب امیر سے بیعت کریں گے تو آدمی کتنے لوگوں پر بیعت کرے گا؟ اس لیے ایک وقت میں ایک ہی حاکم کے اوپر بیعت ہوتی ہے، لہذا یہ سب بیعت کرنا کیا ہے؟ غلط ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ دینداری کے لیے، زہد کے لیے، تقوی پرہیزگاری کے لیے، دین پر قائم رہنے کے لیے کسی سے بیعت کرنا ضروری ہے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ بھی سوچ باطل ہے۔ دین پر قائم رہنے کے لیے کتاب و سنت کافی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا خوف ہو، اللہ کی خشیت ہو، اللہ کی اطاعت ہو، عبادت ہو، نبی کی اطاعت ہو، اور اس طریقے سے قرآن و حدیث کے مطابق انسان زندگی گزارے، یہ انسان کے لیے کافی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب زندہ تھے لوگ آپ کے ہاتھ پر بیعت کرتے تھے، جب ابوبکر صدیق خلیفہ بنے لوگوں نے ان کے ہاتھ پر بیعت کیا، عمر رضی اللہ عنہ خلیفہ بنے ان کے ہاتھ پر لوگوں نے بیعت کیا، اور اس طریقے سے عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر لوگوں نے بیعت کیا، ان کو خلیفہ منتخب کیا، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لوگوں نے خلیفہ منتخب کیا، اور اس طریقے سے ان کو اپنا امیر اور خلیفہ منتخب کیا۔ ان کی وفات کے بعد حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لوگوں نے خلیفہ منتخب کیا۔ حسن کے بعد سن 40 ہجری کے اندر امیر المومنین امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر لوگوں نے بیعت کیا اور ان کو اپنا امیر اور خلیفہ منتخب کیا، اور وہ امیر المومنین اور خلیفۃ المسلمین قرار پائے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں ان سے جو ہے نیک اور دیندار اور افضل لوگ موجود تھے، ان سے افضل صحابہ موجود تھے، لیکن کسی نے جا کر کے امیر معاویہ کے علاوہ کسی دوسرے صحابی کے ہاتھ پر بیعت نہیں کیا، یہ سوچ کر کے کہ امیر معاویہ سے زیادہ افضل ہیں وہ۔ مثال کے طور پر عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اور اس طریقے سے اور بھی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ ان کے ہاتھ پر جا کر کے کسی نے بیعت نہیں کیا۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سب نے اپنا امیر منتخب کر لیا، اگرچہ ان سے افضل لوگ موجود تھے۔ امیر معاویہ بھی صحابی رسول ہے، اور ان کے ہاتھ پر لوگوں نے بیعت کیا، ان کو چھوڑ کر کے کسی اور کو جا کر کے لوگوں نے بیعت نہیں کیا، یا یہ کہ امیر معاویہ کے ہاتھ پر بیعت کریں اور جا کر کے کسی اور صحابی کے اوپر بھی جو ان سے افضل ہے جا کر کے ان کے اوپر بیعت کریں، ایسا نہیں ہوا۔ تو بیعت کا تعلق حاکم وقت سے ہے، کیونکہ بیعت کا مطلب یہ ہے کہ ہم عہد و پیمان کرتے ہیں کہ
اس عہد بھر آپ کی تمام جائز باتیں ہم مانیں گے، عمل کریں گے۔ یہ بیعت کا معنی ہوتا ہے کہ انسان عہد کرتا، میثاق کرتا ہے۔ اب ظاہر بات ہے جو حاکم وقت ہے اسی کے پاس پاور ہوتا ہے لوگوں کو عمل کرانے کا، اور جو حاکم وقت ہے اس کے علاوہ ہے اس کے پاس پاور نہیں ہوتا۔ مثال کے طور پر اگر انسان زکوٰۃ نہیں دیتا ہے تو حاکم وقت کے پاس پاور ہے، باقاعدہ اس سے زکوٰۃ لے گا، لیکن اگر کسی تنظیم کا ذمہ دار ہے، جماعت کا ذمہ دار ہے، یا اس طریقے سے کوئی عالم آدمی ہے، کیا وہ زبردستی کسی سے زکوٰۃ لے سکتا ہے؟ قطعاً نہیں لے سکتا۔ تو اس لیے بیعت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ عہد کرنا، میثاق کرنا کہ ہم جائز باتوں پر عمل کریں گے اس عہد بھر، اور نافرمانی نہیں کریں گے اور کتاب و سنت کے مطابق ان کی جو باتیں ہوں گی ان پر عمل کریں گے، یہ ہوتا۔ اور اگر عمل نہیں کرتا تو حاکم وقت کو اللہ نے پاور دیا کہ زبردستی ان سے کام کرائے اور وہ عہد کے مطابق ان سے باقاعدہ وہ کام لے۔ یہ پاور حاکم وقت کے علاوہ کسی اور کے پاس نہیں ہوتا ہے، اس لیے یہ چیز کرنا کسی اور کے ساتھ غلط ہے، یہ دین کے اندر بدعت ہے، اور یہ جو ہے دین کے اندر نئی چیز ہے۔ آپ دیکھیں کسی جماعت کے ذمہ دار کو امیر کہہ سکتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ سفر کے تعلق سے بتایا کہ اگر 2 آدمی ہوں تو بھی تم میں اپنے میں سے کسی کو امیر بنا لو۔ امیر ہے وہ امیر کہا جائے گا، لیکن کیا اس کے ہاتھ پر بیعت کی جائے گی؟ امیر اس لیے کہ سفر میں اس کے امر کا ذمہ دار ہے، اس لیے اس کو امیر کہا گیا، لیکن اس کے پاس یہ پاور نہیں ہے کہ آپ سے زبردستی کام لے۔ یہ پاور حاکم وقت کے پاس ہوتا ہے، وہ حدود کی تنفیذ کا ذمہ دار ہوتا ہے، سزا دینے کا ذمہ دار ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر زنا سرزد ہو گیا کسی سے تو حاکم وقت کیا کرے گا؟ اس کو سزا دے گا، لیکن ایک عالم آدمی، کسی تنظیم کا ذمہ دار اور کسی تنظیم کا امیر کو یہ پاور نہیں ہے کہ کسی سے زانی کو سزا دے، یا کسی نے چوری کی ہے تو حاکم وقت کی ذمہ داری ہے کہ اس کے ہاتھ کاٹے۔ جو کسی تنظیم کا امیر ہے، ذمہ دار ہے، کسی جماعت کا امیر اور صدر ہے، اس کے پاس یہ پاور نہیں ہے کہ وہ اس کے ہاتھ کاٹے، یا اس طریقے سے اور بھی مسائل ہیں۔ تو بیعت کا مطلب ہوتا ہے کہ عہد و پیمان کہ ہم آپ کی اطاعت کریں گے اور آپ کی بات مانیں گے، اور یہ پاور اختیار حاکم وقت کے پاس ہوتا ہے۔ لہذا حاکم وقت کے علاوہ کسی اور سے، چاہے کتنا ہی بڑا عالم کیوں نہ ہو، کتنا ہی دیندار کیوں نہ ہو، وہ کتنا ہی نیک اور متقی اور پرہیزگار شخصی کیوں نہ ہو، اس کے ہاتھ پر بیعت کرنا دین کے اندر کیا ہے؟ یہ بالکل ناجائز ہے، اور دین کے اندر ایک نئی چیز ہے۔ اور یہ سمجھنا کہ بیعت کے بغیر تقویٰ نہیں آ سکتا ہے، تو امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں جو لوگ تھے انہوں نے تو کسی اور کے ہاتھ پر بیعت نہیں کیا تھا، ان کے پاس کیسے دینداری تھی؟ یا بعد کے ادوار میں صرف حاکم وقت کے ساتھ بیعت ہوتی تھی، تو کیا ان کے پاس دینداری نہیں تھی؟ وہ محدثین اور مفسرین اور علماء کے پاس جا کر کے بیعت نہیں کرتے تھے؟ وہ لوگ یہ چیز نہیں ہوتی تھی، بیعت حاکم وقت کے ہاتھ پر جا کر کے لوگ کرتے تھے۔ علماء بڑے بڑے علماء ہوتے تھے، بڑے بڑے مفسرین، بڑے بڑے محدث ہوا کرتے تھے، جرح و تعدیل کے امام، اور اس طریقے سے فقہ کے امام، حدیث کے امام، تفسیر کے امام، بڑے بڑے علماء ہوتے تھے، بڑے دیندار، نیک، متقی، پرہیزگار ہوتے تھے، لیکن قرون مفضلہ میں سلف صالحین کے ہاں کوئی جا کر کے ان کے ہاتھ پر بیعت نہیں کرتا تھا۔ بیعت جب کرتے تھے تو صرف اور صرف حاکم وقت کے ساتھ۔ امام احمد بن حنبل، امام شافعی، امام مالک، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ مجمعین، امام بخاری، امام مسلم، اور اس طریقے سے بڑے بڑے علماء، اپنے دور کے چوٹی کے علماء، پہاڑ علم میں، تقویٰ میں، دینداری میں، پرہیزگاری میں، کوئی جا کر کے ان کے ہاتھ پر بیعت نہیں کرتا تھا۔ لوگ ان سے علم حاصل کرتے تھے، ضرور ان سے فقہ سیکھتے تھے، علم حاصل کرتے تھے، لیکن ان کے ہاتھ پر بیعت نہیں کرتے تھے کہ ہم جا کر کے ان کے ہاتھ پر بیعت کریں۔ ادب احترام کرتے تھے، سب کچھ کرتے تھے، لیکن ان کے ہاتھ پر بیعت نہیں کرتے تھے کہ ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں جیسے آج لوگ بیعت کرتے ہیں۔ اور جو ساری بیعتیں چلتی ہیں ہمارے معاشرے میں، ہمارے ملکوں کے اندر، وہ قادری، سہروردی، نقشبندی، چشتی، وہ سارے لوگ جو وفات پا چکے ہیں ان کے لیے باقاعدہ بیعتیں لی جاتی ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں دین کے اندر بدعت ہیں، اور جو اہل بدعت ہے وہی لوگ ایسا کرتے ہیں، اور جو اہل بدعت جماعت اہل بدعت نہیں، اس کے یہاں نہیں ہے۔ آپ دیکھیں الحمدللہ جو سلفی ہیں، اہل حدیث ہے، ان کے یہاں چیز نہیں پائی جاتی ہے، جو اہل بدعت ہے انہیں کے یہاں چیز پائی جاتی ہے۔ تو یہ جو ہے یہ قطعاً ایسا کرنا صحیح نہیں ہے، یہ دین کے اندر ایک نئی چیز ہے اور یہ بدعت ہے۔ اور جیسا کہ میں نے بتایا اس کا تعلق صرف اور صرف جو وقت کا امیر مسلمان حاکم ہے
اس کے ساتھ خاص ہے، یا جس کو ذمہ داری دے، جس کو اپنا نائب بنا لے اور جسے ذمہ داری دے دے، اس کے ساتھ یہ چیز ہے۔ باقی اور لوگوں کے ساتھ کرنا یہ کسی بھی صورت میں جائز نہیں ہے۔ غیر مسلم ملکوں میں جو لوگ رہتے ہیں ان کے لیے بھی یہ جائز نہیں ہے کہ اپنے وقت جو اپنی جماعت کے جو امیر ہیں یا اس طریقے سے اپنی جماعت جو علماء ہیں، دیندار ذمہ دار لوگ ہیں، ان کے ہاتھ پر جا کر کے انسان بیعت کرے، یہ چیز قطعاً جائز نہیں ہے۔ یہ ساری بیعتیں صوفیہ کے ہاں ہوتی ہیں، جو بدعت کے اندر ڈوبے ہوئے ہیں ان لوگوں کے ہاں چیزیں پائی جاتی ہیں۔ اور یہ چیز میں نے سنا ہے اور ہے بھی حقیقت کہ جو غرباء اہل حدیث ہیں وہ بھی ان کا جو امیر ہوتا ہے وہ بھی باقاعدہ بیعت لیتا ہے، تو یہ بھی چیز جائز نہیں ہے، یہ بھی غلط ہے، یہ بھی کرنا حرام ہے، بدعت ہے ایسا کرنا، تو یہ بالکل ایسا کرنا جائز نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو اپنے نبی کی سنت پر قائم رکھے، دین پر قائم رکھے، اور بدعت اور خرافات سے اللہ رب العالمین ہم سب کو محفوظ رکھے، آمین۔ جزاکم اللہ خیر، وصلی اللہ علیہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔